بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ اللہب ہم نے پڑھی تھی، آج انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اخلاص ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اتری اور قرآن کریم کی بڑی اہم ترین سورت ہے۔ آپ سب حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا وہ اجر میں ایک قرآن کریم کے برابر ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور اس کو کسی کے لیے ایصال ثواب کر دے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورا قرآن کریم پڑھ کر بخش دیا۔ لیکن مقصد یہ کہ اس کو عادت نہیں بنانا، یہ ایک مصروفیت کے وقت میں اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہو، ورنہ حق تو یہی ہے کہ انسان پورے قرآن کریم کی تلاوت ترتیب سے کرے اور پھر جن کے لیے چاہے اس کا ایصال ثواب کر دے۔ تو قرآن پاک کی بڑی اہم سورت ہے جس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ ترجمے سے پہلے اس کا مختصراً شان نزول آپ لکھ لیں کہ یہ قرآن کریم کی یہ سورہ اخلاص کب اور کیوں اتاری گئی۔ کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا، کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے، کہ اپنے رب کا نسب نامہ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی جو خاندانی نسب ہے وہ آپ بیان کریں۔ نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے اگر وہ ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ پاک کی ذات ہے، آپ اس کے قائل ہیں، تو بتائیں پھر اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے۔ تو یہ سورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتری، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتری۔ سمجھ گئے؟ ترجمہ لکھیں جی، قل هو اللہ احد، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ ہم آسان ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے نا؟ لیکن جو لغت کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ اس سے بھی زیادہ محفوظ لفظ جو توحید پر دلالت کرے، وہ اردو زبان میں کہتے ہیں بھائی فلاں تو یکتا ہے، مقصد اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے، ایک ہے۔ تو وہ اللہ ایک ہے یا وہ اللہ یکتا ہے؟ آگے بریکٹ میں لکھیں ذات و صفات کے کمالات میں، بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ ذات و صفات کے کمالات میں۔ اس میں اللہ کی ذات یکتا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی کسی کا محتاج نہیں۔ عربی لغت والوں نے ترجمہ کیا الذی یصمد الیہ فی الحاجات، بڑا اچھا ترجمہ ہے۔ وہ ذات جس کی طرف ہر بندہ محتاج ہے، جس کی طرف ہر بندہ محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ آسان ترجمہ جو ہم نے پڑھا سنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، تو نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر، ہمسر یعنی جوڑ کا، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں پوری سورت توحید ہے، توحید اللہ پاک کی ذات کی یکتائی کو بیان کرتی ہے، تو بڑی اہم سورت ہے۔ یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہے دوستو۔ دوسری بات، سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ وجہ تسمیہ، جی اب بتائیں کہاں پر ہے لفظ اخلاص؟ اب تو نہیں ہے نا؟ ہاں، یہ آنے والے ششماہی میں یہی سوال بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیں دوستو، تھوڑی سی بات کو سمجھیں۔ اخلاص ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان صرف اللہ کو دکھائے، مخلوق سے چھپا کے کرے، ہے نا؟ اخلاص میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ دل کا ایک عمل ہوتا ہے، اور دل کی کیفیات کو بندہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ بات سمجھ رہے؟
دل کی کیفیات کو بندہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس صورت میں مکمل بیان کس کا ہے؟ توحید کا ہے، اللہ کی توحید کا۔ اور وہ توحید اللہ کو چاہیے جس میں 100% اخلاص ہو، جس توحید میں کیا ہو؟ اخلاص ہو، چھپا ہوا ہو۔ اس لیے اس صورت کے اندر جو اس کا اصل نام تھا نا، وہ بھی ظاہر نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا۔ سمجھ گئے؟ یہ اشارہ تھا کہ جیسے اخلاص ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ظاہر نظر نہ آئے، تو اس صورت کا نام بھی اخلاص ہے جو ظاہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لکھیں دوستو، وجہ تسمیہ، اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے۔ اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے، جو خالص اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو خالص اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور جہاں اخلاص ہو، اور جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے؟ سورہ اخلاص کا موضوع لکھیں، نجات اور قبولیت کے لیے، نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ ایک بندہ اگر چاہتا ہے نا کہ میرا عمل قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، تو اس میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک قیامت کے دن نجات دے دے، اس میں بھی اخلاص بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اس میں ایک بات ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں آج ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک مزاج سا بن گیا ہے کہ اخلاص اب سمٹتے سمٹتے اب ہر چیز کی اپنی ایک تعریف ایجاد کر دی گئی۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید اخلاص اس کو کہا جائے گا کہ جہاں میرا نام نہ لکھا ہو۔ پہلے تو یہی سمجھتے تھے نا کہ بھئی آپ کسی جگہ پہ نام لکھ دیں گے کہ بھئی فلاں صاحب نے مسجد میں کولر لگایا، ان کے لیے دعا فرمائے۔ کہتے رہے بھئی یہ تو اخلاص کے خلاف ہو گیا ہے نا۔ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ بھئی اپنے نام کی تختی لگائیں یا اپنے نام کا اعلان کریں، تو یہ چیز ایک شاید اخلاص کو ختم کر رہی ہے، اور ہوتا بھی ہے ایسا عموماً۔ تو چلے بھئی اب کیا کیا جائے؟ تو اب ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا کہ جی نام نہ آئے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ بندہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیسکٹاپ پہ گھوم رہا ہوتا ہے، آ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جو اسٹیج سیکرٹری ہوگا وہ کہے گا کہ ایک ہمارے مسلمان بھائی نے بڑا کام کیا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام بتانے سے سختی سے منع کیا ہے، اور یہ جب سنے گا یہ تھوڑا سا نیچے بھی ایسے دیکھ لے گا۔ تو مقصد یہ کہ آپ موجود بھی ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، اور امپریشنز بھی ایسے دے رہے ہیں کہ کہیں کسی اور کے بارے میں تصور نہ چلا جائے۔ مقصد یہ خدا نخواستہ کسی کی وہ برائی مقصود نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
لیکن یہ بھی ایک شیطانی کارروائی ہے کہ انسان کو اس طریقے سے خراب کر دیا جائے. تو لہٰذا وہ جو نام لکھنے میں کچھ خرابی تھی، یہ اس سے کئی گنا زیادہ خرابی ہے. نام لکھنے میں تو سب کچھ ظاہر ہو جاتا، وقتی طور پہ شاید نفس کچھ موٹا ہوتا، پھر انسان یہاں تو کام بھی ہوا، نام بھی ہوا، اور شیخ کے شیخ بن کے چلے گئے وہاں سے. تو ہر جگہ کی ترتیب الگ الگ ہوتی. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی آئے اور جمعے کی نماز کا خطبہ ہو رہا تھا، اور یہ جب آئے داخل ہوئے تو بہت ہی زیادہ مفلوق الحال، یعنی کپڑے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ جیسے اس کے ٹکڑے ہو کر الگ الگ لٹک رہے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو خطبے کے دوران دیکھ لیا. اب دیکھیں، آپ سب ساتھیوں کو یہ مسئلہ تو پتا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، منع ہے. سب، نہ بات چیت، نہ ذکر، نہ نماز، سب بند ہو جائے گا. اس لیے جو سنتیں پڑھ رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد اپنی سنتوں کو سمیٹ دے، لمبا نہ کرے. لیکن یہ پہلا موقع ہے جو آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے کہ یہ صحابی آئے، آپ نے خطبے میں ان کو دیکھا اور وہ بیٹھنے لگے، آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نفل پڑھ لو. یعنی مسجد میں داخل ہونے کی جو تحیت المسجد ہے، 2 رکعت پڑھ لو. انہوں نے کھڑے ہو کر کے وہ 2 رکعت پڑھ لی. نماز کے فوراً بعد آپ علیہ السلام خلاف معمول آپ نے پھر بیان کیا اور بہت سخت ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اس کمزور حالت میں ہوتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے بھی ہو اور پھر ان کا خیال نہیں رکھتے ہو. یہ تمہارا ایک مسلمان بھائی ہے، اس طرح یعنی تفصیل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو ان کے ساتھ اچھائی کر لے. فوراً صحابہ اکرام اٹھے، ہر ایک اپنی استطاعت اور حیثیت کے بقدر لانے لگا. تو ایک ڈھیر آپ علیہ السلام کے پاس 2 ڈھیر لگ گئے. ایک ڈھیر میں کپڑے تھے، کپڑے اور سامان جو ضرورت کا ہے، اور ایک میں جس کے پاس دراہم دنانیر جو تھا وہ لا کے آپ نے ان کو دیکھا اور بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر وہ صحابی جو تھے، حضرت سلیک نام ہے ان کا، سلیک سین لام یا کاف، سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ، وہ آپ نے ان کو دیا اور فرمایا اس سے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے حالات کو بہتر کر دیں. تو یہاں سوال اٹھایا محدثین نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھرے مجمع کو کہا کہ بھئی اس کے ساتھ تعاون کر لے، ہر ایک اپنی حیثیت کے بقدر لا رہا ہے، جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تو جتنا چھپا کے کرنے کی ترغیب ہے وہ تو ہر جگہ پر ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ موقع موقع کا فرق ہوتا ہے. جہاں کا ماحول ایسا بن جائے کہ لوگ خود ہی اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، لوگ خود اخفا میں آ کر ایک کام کر رہے ہو. آپ صبح گئے، آپ نے دیکھا اوہ بھائی رات تو یہاں یہ چیز نہیں تھی، صبح دیکھے ماشاءاللہ ہو گئی ہے. معلوم ہوا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ چھپ کے کام کر جاتے ہیں. اور دوسرا ماحول وہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں کہیں کہ ایک جگہ پانی پینے کی مشین تھی، لوگ اس سے راستے سے پانی پیتے تھے اور وہ ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، خراب ہو گئی. روز ہر ایک دیکھتا ہوا جا رہا ہے اور بس جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ کسی کو ابھی تک توفیق نہیں مل رہی. اس کیفیت کو دیکھ کر کسی نے کہا بھئی اللہ کے بندو کچھ احساس کر لو، یہ پانی کی ٹینکی تھی، لوگ پانی پیتے تھے، غریبوں کی سہولت تھی، کوئی ہے جو آگے بڑھ کر یہ کام کر دے؟ اب یہ دوسری جگہ کھل کر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں لوگوں کی عادت اور معمول نہیں. تو حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہر جگہ اخفا کرنا اخلاص نہیں ہوتا، اس میں فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ چھپا کے کریں گے تو اخلاص والے کہلائیں گے، بعض دفعہ آپ بھرپور دکھا کے عمل کر لیں تب بھی آپ کے اخلاص پر کوئی زد نہیں آئے گا. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا نیند آ رہی؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو فرق ہوتا ہے دونوں. خلاصہ سورت لکھیں. سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے
لکھے ممتاز توحید کا ذکر. کون سی توحید کا؟ ممتاز توحید کا ذکر. جی کس چیز کا؟ جی 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 یاد آ جی. آج تو آپ نہ بھیجیں. جی ابھی میں کلاس میں ہوں. یہاں سے فری ہو کر آپ مجھے اپنا کوئی نمبر سینڈ کر دیں تو میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں. جی جی یہ نوٹ کریں نمبر 03102784 791. نام فرما دیجیے. نام بتا دیجیے. ٹھیک ہے میں آپ کلاس سے فری ہو کے آپ کو کال کرتا ہوں. یہ نمبر میں آپ سے لیتا ہوں ابھی. خلاصہ صورت لکھے ممتاز توحید کا ذکر. ممتاز یہ نام نہیں ہے کسی کا، بلکہ ممتاز کہتے ہیں کہ وہ چیز جو دوسرے کے مقابلے میں نمایاں ہو. اب ممتاز توحید کون سی؟ آگے لکھے یعنی اسلام کا تصور توحید، اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی. اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے سورہ اخلاص کا خلاصہ. جی اور ہر قسم کے شرک کی نفی. ٹھیک ہو گئی بات دوستو؟ یہ سورہ اخلاص ہے اور انشاءاللہ آگے پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس اگلی مجلس میں. اور دوسری بات، اہم ترین بات، آج اساتذہ کی میٹنگ تھی آنے والے سیکنڈ ٹرم سے متعلق، چشماہی امتحان سے متعلق تھی، جس میں تمام شعبوں کے امتحانات طے ہوئے ہیں. تعلیم دین کورس کا امتحان طے کیا گیا ہے 22 اکتوبر 2024 بروز منگل بعد نماز مغرب. کون سی تاریخ آ گئی؟ 22 اکتوبر کو. میرے خیال میں زیادہ دن نہیں ہے نا، کم وقت باقی ہے. تو ساتھی ذہن میں رکھیں، اپنی حاضری کو بھی یقینی بنائیں، تیاری کو بھی یقینی بنائیں. خوب تیاری کریں اور بالکل بھی چھٹی نہ کریں. جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ بات کچھ دنوں سے ہمارے اس میں چل رہی ہے کہ ساتھیوں کو پہنچنے میں دقت اور تکلیف تو ہے، اس لیے کہ مغرب مسلسل پیچھے آ رہی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ نظم بناتے ہیں تاکہ آپ ساتھیوں کی آسانی ہو جائے اور راحت کے ساتھ ہو جائیں سب چیزیں. ٹھیک ہے؟ تو فکر ہے یعنی انشاءاللہ. مشکل ہو جائے گی تو رات کو ہو جائے، کیا خیال ہے؟ رات عشاء میں تو آ جائیں گے نا؟ تو اس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اگر عشاء کے بعد سہولت ہوئی ساتھیوں کو تو منگل کے دن عشاء کے بعد پھر رکھ دیں گے. ابھی طے تو ویسے مغرب کی بات ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کو انشاءاللہ رکھتے ہیں تاکہ ساتھیوں کو راحت رہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.